الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الطائبون العابدون الحامدون الساححون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے نبی وہ ہے جو ساری خلق کا اہتمام کرے کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے ہمارے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو خاک کی ڈھیری تو کسی کو سنگے مرمر کی تو چاہے تو گدا کو بادشاہ کر دے بادشاہ کو گدا کر دے مرضی تیری چلتی ہے میرے مولا تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جنتاں وچ جاوے گی سواری آپ دی جنتاں وچ جاوے گی سواری آپ دی
اگے 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 حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث ابدال ہون گے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث ابدال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اب ذی وقار اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے اللہ اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں کی صفتیں اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے مومن کون مومن ہے مومن کی شان کیا ہے مومن کا مقام کیا ہے مومن کا مرتبہ کیا ہے مومن کی عزت کیا ہے مومن کی عظمت کیا ہے مومن ہوتا کون ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا کریم اللہ نے اپنے عظمت والے قرآن میں التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں
گویا کہ کریم اللہ نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرما دیا، خوشخبری کن کے لیے ہے، خوشخبری کن کو سنانی ہے، خوشخبری کے لائق کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حامدونا، اللہ کی حمد کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ الصائحونا، روزے رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں خوشخبری ہے۔ فرمایا الراکعونا، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی خوشخبری ہے۔ الساجدونا، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی خوشخبری ہے۔ فرمایا آمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے بھی اللہ کی خوشخبری ہے۔ فرمایا والناہون عن المنکر، اور برائی سے جو روکنے والے ہیں، جو برائی سے روکنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں سے خوشخبری ہے۔ فرمایا والحافظون، جو حفاظت کرتے ہیں لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، فرمایا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وبشر المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایمان والوں میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، ایمان والوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ ایمان والے بندے کی یہ صفت ہے۔ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں نے گناہ کر لیا، اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تو نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اللہ تو نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اللہ میں تیری عبادت نہ کر سکا، اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ پر میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو میرا خدا ہے، اللہ تو میرا پروردگار ہے، اللہ تو رحمان بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے، اللہ تو ستار بھی ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون، او میں جے بڑے بڑے عیباں والے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر رکوع بھی کرتا ہے، آ کر اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، آ کر اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے، آ کر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ سے روکتا بھی ہے، جو نیکی کی طرف جو ہے آنے والا ہے وہ ساتھ والے لوگوں کو نیکی کی طرف جو ہے دعوت بھی دیتا ہے، اور اللہ نے جن حدود کا حکم دیا ہے ان حدودوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ میں گناہ کر بیٹھا معاف کر دینا، بندی ہے اللہ کی کہتی ہے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں نا، اللہ میں بخشش کی دعا تیری بارگاہ میں کرتی ہوں، اللہ معافی دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس بندی کو بھی معاف کر دیتا ہے جو بندی اللہ کی بارگاہ میں آ کر التجا کرتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے جو بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، اپنی جھولی کو بھی پھیلا لیتا ہے، اپنی نظروں کو بھی جھکا لیتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ معاف کر دینا، تو کریم اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف بھی کر دیتا ہوں اور اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دیتا ہوں۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے، پاپی ہے، فرمایا اگر زمین سے لے کر
آسمان تک وہ گناہ کر بیٹھا ہے پر نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ لی، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا دیے، تو کریم اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو کیوں گویا کہ فرمایا رے رحمت دا می بن سامولا تکھ دیا ساں غریباں دی ہری کر دے، تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پا کے ہری کر دے۔ اسمنیا مولا مولا کہ اسم مجرم ہاں، امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے، تے تینو واسطہ کربل دے کاری دا ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ جب بندہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے جو کریم اللہ نے ایمان والوں کے لیے صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا ہے۔ تو اب آپ اسی وقار تو گویا ایمان والے کی پہلی صفت ہی یہی ہے، جیسے کوئی گناہ ہوتا اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، اور توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں عبادت بھی کرتا ہے۔ عابدون عبادت بھی کرنے والا ہے اور حامدون اللہ کی حمد بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا السائحون، جو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں وہ بھی رکھتا ہے اور نفلی روزے رکھ کر بھی اس کریم اللہ کو مناتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تیری عبادت بھی کرتا ہوں، تیری حمد بھی کرتا ہوں، تجھے رکوع بھی کرتا ہوں، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دے، تو کریم اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم آنے والے تو بن جائیں، ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے والے تو بن جائیں، ہم اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے تو بن جائیں، ہم اس کریم خدا کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنے والے تو بن جائیں، تو پھر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ مومن کی شان میں ہے، یہ مومن کی صفت میں ہے کہ جیسے گناہ ہوتا ہے وہ اس کریم اللہ کی ذات کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے۔ جو منافق ہے وہ معافی نہیں بلکہ اس پر اتراتا پھرتا ہے، وہ معافی نہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے، رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ نہیں، مومن والی صفت اپنے اندر پائیے، منافقوں والی صفت اپنے اندر نہ لے جائیے۔ مومن والی صفت اپنے آپ میں دیکھیے، منافقوں والی صفت اپنے آپ میں نہ دیکھیں، اسے نکال پیر پھینکیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اسی طرح کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، فرمایا کریم نبی نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آئے تو صحیح اس مالک کے کریم کی بارگاہ میں، آئے تو صحیح، توبہ تو کرے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر فرزند آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والا ہے. آج ہم جو ہے عیب سمجھتے ہیں توبہ کرنا. اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کے پاک بارگاہ میں توبہ کر لے، نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ کے پاک بارگاہ میں آ جائے، گڑ گڑانے لگ جائے، قرآن پاک اٹھانے والا بن جائے، سجدہ کرنے والا بن جائے، تو وہ ہم جو ہے اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کل ایسے تھا اور آج یہ ایسے نمازی بن گیا ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ نیکی اور گناہ کا معاملہ اس بندے کا اور اس خدا کا ہے. وہ خدا کریم اپنے بندے کو معاف فرمانے والا ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ایک اور سن لیجئے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. فرمایا بے شک اللہ عز وجل بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اس پر حالت نزاع طاری نہ ہو. اس وقت تک کریم اللہ اپنے بندے کی اپنی بارگاہ میں توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. ایسی توبہ کرنی ہے کہ اس کے بعد اس گناہ کی طرف جو ہے جانا نہیں ہے، اس برائی کی طرف لوٹنا نہیں ہے. تو جب اس گناہ کی طرف نہیں جانا، لوٹنا نہیں ہے، تو اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر التجا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، تو ہی مومن کی صفات پائی جائیں گی، تو ہی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. فرمایا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. یعنی کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے لیے، اس بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے دن کو بھی اور رات کو بھی تیار رہتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، اور میں اس بندے کو اپنی بارگاہ میں پاکیزہ معطر مطہر بنا دوں. ندیم تو یہ تب ہوگا، یہ دروازہ میں کہ بند کر دے، آواز سیدھی آ رہی. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر منافقوں کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں یا مومنوں کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو یقیناً ہم پرکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم پرکھ کے، دیکھ کے، جانچ کے پھر اپنے آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں. ایک ایک چیز واضح طور پر کریم خدا نے اور کریم محبوب نے بتا دی ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کبوتر کی طرح کریں، جو کبوتر جب اس کے پیچھے بلی جو ہے وہ پڑتی ہے، وہ کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، گویا وہ سمجھتا اس خیال میں ہے
کہ میں بلی سے بچ گیا ہوں اور میں چھپ گیا ہوں، اور حتیٰ کہ بلی جو ہے اس کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے، اسے نوچ ڈالتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضابطہ حیات رکھا ہے۔ فرمایا چاہتے ہو کہ تمہیں خوشخبری ملے جنت کی، چاہتے ہو تم قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، چاہتے ہو تم اس دنیا داری میں رہ کر اس خدا کو یاد رکھو، چاہتے ہو کہ تم جو ہے اس دنیا میں رہ کر صراط مستقیم والے راستے پر چلتے رہو، تو آؤ قرآن اور حدیث کو تھام لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جو مومن ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں جو قرآن بتا رہا ہے؟ کیا ہم اس لائق ہیں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جو ہے جس کو خوشخبری سنائی جائے وہ یہ مومن ہے جس میں یہ صفات پائی جائے؟ فرمایا مومن وہ ہے جس میں پہلی صفت یہ پائی جائے کہ جب ہی اس کے پاس کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے زندگی میں، تو سب سے پہلا جو وہ بندہ کام کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، فرمایا التائبون، توبہ کرتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر التجا کرتا ہے۔ اسی ایک صفت کو ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے جب ہمارے سے گناہ ہوتا ہے تو کیا ہم اس پر نادم شرمندہ ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا ہم مسجد میں بیٹھ کر چوک میں کھڑے ہو کر یا اپنی کھیتوں میں چوک چراہوں میں جا کر یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر اس گناہ کو ہوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے؟ یا ہم یہ کہتے ہیں یا ہم شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، پریشان ہو کر، غم زدہ ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلا لیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ ہمارے سے گناہ ہوا، اللہ ہمارے سے غلطی ہوئی، اللہ ہم یہ کر بیٹھے، اللہ ہمارے سے خطا ہوگی، اللہ معاف کر دے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے اس گناہ پر اتراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو گویا ہمارے اندر مومن والی صفت نہیں ہے، منافقوں والی صفت ہے۔ مومن والی تو ہوتی جب ہی گناہ ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ ہوا ہے، نہ باپ دیکھنے والا ہے، نہ ماں دیکھنے والی ہے، نہ بہن کو پتہ چلا، نہ بھائی کو پتہ چلا، نہ بیٹے کو پتہ چلا، نہ جو ہے وہ کسی اور عزیز کو پتہ چلا، تجھے پتا ہے یا اس خدا کو پتا ہے، تو وہ بندہ اسی وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دے، تو گویا کہ یہ مومن والی صفت اس میں پائی جا رہی ہے، اس کا دل پاک ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، تو کریم خدا معاف کرنے والا ہے۔ گویا اس کے لیے محبوب نے حدیث میں فرما دیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ بندہ وہ ہے جس نے گناہ کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لیے، ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب جو بندہ چاروں کو بتا کر پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں سرسری کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اور پھر باہر جا کر پھر چار لوگوں کو بتا رہا ہے، تو گویا وہ مومن والی صفت نہیں ہے، منافقوں والی صفت پر عمل کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوئی طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے، عورت کھڑی ہے، حضور میرے لیے پوچھنا اللہ سے کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ پوچھا گیا، باری تعالیٰ عورت تھی پوچھ رہی تھی، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اسے بتا دینا کہ وہ جنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، عورت کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا ہے تو جنتی ہے۔ پھر دوبارہ معاملہ ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اسے بتا دینا جنتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ جانے لگے تو عورت کہتی ہے میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں، میں نے تو گناہ کیا، زنا کیا، حاملہ ہو گئی،
جب بچہ ہوا تو میں نے تو قتل کر دیا، میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں؟ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہوئی اور وہ اس صفت مومنوں والی صفت سے خارج بھی ہوئی، منافقوں والی صفت میں آئی کہ لوگوں کو بتا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے کلیم، اب اس عورت کو بتا دے کہ یہ جنتی نہیں ہے بلکہ جہنمی بن گئی ہے۔ اللہ پہلے 2 مرتبہ جنتی کا حکم، اب جہنمی کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے پہلے اس کا گناہ صرف اور صرف میرے ہاں تھا، اب اس نے آپ کو بھی گواہ بنا لیا ہے، دیگر وہاں جو موجود تھا، جو ذرہ تھا یا خشک یا تر کوئی چیز تھی، اس نے اسے بھی گواہ بنا لیا ہے۔ اب میری شہنشاہی لائق نہیں کہ یہ گواہ موجود ہوں اور میں اس کو بخش دوں، اب یہ جہنمی ہے۔ تو فرمایا مومن کون ہے؟ مومن میں پہلی صفت، جیسے گناہ اس سے سر ذاتہ ہوتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پکی توبہ۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا توبتن نصوحا، ایسی توبہ کہ دوبارہ اس کی طرف لپکتا نہیں، دوڑتا نہیں، دوبارہ اس گناہ کی طرف جاتا نہیں۔ توبہ کی سود سے، اللہ میں آئندہ سود نہیں کھاؤں گا، دوبارہ اسے جتنا منتیں کوئی کر لے ڈبل اسے مل رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اب نہیں کھاؤں گا، ایسی توبہ۔ اور فرمایا دوسری صفت جو مومن میں پائی جاتی ہے، کریم خدا نے سورۃ توبہ میں فرمایا العابدون، دوسری مومن کی جو صفت ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ توبہ کرتا ہے پھر عبادت کرتا ہے، نمازیں 5 پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے یار گناہ میں سے ہوا ہے، 5 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، دل میں پھر بھی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے تہجد بھی پڑھوں گا، تہجد پڑھ کے اللہ کی پاک بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے چین نہیں آیا۔ جب جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تہجد کے بعد، کہتا ہے چین نہیں آیا، سورج نکلتا ہے کہتا ہے اشراق بھی پڑھوں گا، اشراق پڑھتا ہے کہتا ہے چین نہیں، عبادت کرنی ہے۔ فرمایا چاشت کا وقت ہوتا ہے جو چاشت بھی پڑھتا ہے، فرمایا اوابین کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے غلطی کی ہے، معافی بھی بار بار مانگ رہا ہے، العابدون، اور عبادت بھی اللہ کی پہلے سے زیادہ کر رہا ہے۔ یہ ہے مومن۔ جو منافق ہے وہ معافی بھی نہیں مانگتا، اور پہلے جو ایک آدھی نماز پڑھ کھڑا ہوتا ہے اب وہ نماز پڑھنا بھی گیا، اب صرف اور صرف دوسروں کے سامنے صرف عیب گوئی، دوسروں کے سامنے جو ہے وہ صرف اور صرف اس گناہ کے اوپر اتراتا ہے، دیکھیں میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے اس کا سر جو ہے وہ نیچے کر دیا ہے۔ نہیں، یہ مومنوں والی صفت نہیں ہے، منافقوں والی ہے۔ فرمایا تیسری صفت جو ایمان والے میں ہوتی ہے، جو مومن کی ہے، جو قرآن بتا رہا ہے، فرمایا حامدون، وہ اللہ کی حمد کرنے والا ہوتا ہے، کسی بندے کے شعر گانے والا نہیں ہوتا، کسی جو ہے وہ بڑے کے شعر گانے والا نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے تو اللہ کی حمد بولتا ہے، کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ گناہ میں تیری بارگاہ میں گناہ کر بیٹھا، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ بھی قبول کر، اللہ تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تیری حمد بھی کرتا ہوں۔ کائنات میں اللہ حمد کے لائق کوئی ہے تو اللہ تو ہے، تیرے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا مومن، تیسری مومن میں صفت یہ ہے وہ حامدون، اللہ کی حمد کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا چوتھی صفت الصائحون، اللہ کے ہاں وہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے تو فرض روزے ہیں، وہ تو ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر، مرد عورت پر فرض ہیں، ضروری ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، آج میں نہیں کچھ کھاؤں گا، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تیرے لیے، اللہ اس گناہ کے اوپر میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پریشان ہوں، اللہ تیری عبادت بھی کرتا ہوں، تیری حمد بھی کرتا ہوں، اللہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے تو تیرے لیے رکھا ہے، اللہ معاف کر دینا۔ فرمایا یہ چوتھی بھی مومن کی نشانی ہے، مومن کی صفت ہے۔ اور جو رمضان شریف کے روزے فرض بھی چھوڑ دے اور پھر کہے کہ میں پکا نمازی بھی ہوں، پکا میں مسلمان بھی ہوں، بغیر بیماری کے، بغیر شرعی عذر کے، تو یاد رکھ لیں پھر وہ کچھ اور ہی ہے۔ برکیف
یہ 4 صفتیں، 5ویں صفت سن لیے، فرمایا الراکعون، مومن کی 5ویں صفت یہ ہے وہ بار بار رکوع کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر رکوع کرتا ہے، رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات بلند ہے، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو پاکیزہ ہے، اللہ تو منزہ و مبرہ ہے، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا وہ مومن جو ہے وہ رکوع میں آ کر جھکتا بھی ہے۔ فرمایا اس کے بعد 6ٹھی صفت جو ہے، فرمایا الساجدون، سجدہ کرتا ہے، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اللہ میں نے اپنے سر کو جھکایا، اللہ میں نے اپنے چہرے کو جھکایا، اللہ میں نے اس پیشانی کو، مقدس جگہ کو اللہ تیری بارگاہ میں تیرے لیے رگڑ رہا ہوں، اللہ معاف کر دینا۔ تو فرمایا کریم خدا نے، یہ مومن کی نشانی ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا کر بھی مجھے راضی کر لیتا ہے۔ اور فرمایا آخری بات العامرون بالمعروف، اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی نماز پڑھنی، ساتھ والوں کو کہنا یار آؤ نماز پڑھیں، خود بھی نماز پڑھتا ہے، ساتھ گھر والوں کو بھی کہتا ہے نماز پڑھو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں فلاں بستی کو الٹا دو، یہ نہیں مانتے، فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ وہاں پر ایک مسجد ہے یا ایک مقام ہے، جس مقام میں ایک بندہ تیرا ایسا ہے جو صرف تیری عبادت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو پہلے عذاب دو۔ اللہ وہ تو تیری عبادت کر رہا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ خود تو عبادت کر رہا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں دعوت دے رہا، باقیوں کو کیوں نہیں بتا رہا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، آؤ اس گناہ سے بچنا ہے، آؤ اس سود خوری سے بچنا ہے، آؤ اس زناکاری سے بچنا ہے، آؤ اس ریاکاری سے بچنا ہے، آؤ اس غیبت سے بچنا ہے، آؤ یہ راستہ ہے، خود تو کھڑا ہے لیکن باقیوں کو کیوں نہیں دعوت دیتا۔ فرمایا وہ جو مومن ہے وہ نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آخری صفت والناہون عن المنکر، اور فرمایا وہ برائی سے روکتا بھی ہے، جیسا کوئی برا کام دیکھتا ہے اسے بتاتا ہے، اسے روکتا ہے یہ برا ہے۔ اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کی حدود ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی حدود کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا بشر المؤمنین، جس میں یہ نشانیاں، یہ صفتیں پائی جائیں وہ مومن ہے، جو جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں، اس کے مد مقابل ہوں، توبہ نہ کرنے والا، حمد نہ کرنے والا، رکوع نہ کرنے والا، سجدہ نہ کرنے والا، برائی سے نہ روکنے والا جو ہے وہ، اور اسی طرح نیکی کی دعوت نہ دینے والا، اللہ کی حدود کی حفاظت نہ کرنے